السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 27 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان ھدی اللہ هو الھدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے، اب یہ حدود سے بات ہو رہی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، ان قریب یعنی کہ اب ہم جلد ہی تمہیں دیکھیں گے، اصدقتا کہ تو کیا سچ کہہ رہا ہے، ام کنتا یا پھر یہ کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب، اب تو جا میرے خط کو لے کے جا، بے کتابی، اذهب بے کتابی، کہ تو میرا یہ جو خط ہے اس کو لے جا، ھذا فالقہ، ھذا اس کو، فالقہ اس کو تو ڈال دے، یعنی کہ کون جا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے وہاں پہ کوئی میل باکس تو نہیں ہے نا، نہ وہاں پر جو ان کے پاس کوئی یہ بھی نہیں کہ نوک کرے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ تو ڈالے گا، اس لیے کہ وہ ہدہد ہے، وڈ پیکر ہے، تو وہ جا کر ان کے پاس اسے ڈال دے گا۔ الیہم ان کے پاس، ان کے اوپر، ان کی طرف، الی طرف، ہم ان کے، تو ان کی طرف ڈال دے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تولی عنہم، پھر تو دیکھ، ثم پھر، تولی عنہم یعنی ان سے، تولی عنہم کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو جا، پھر دیکھ، فنظر پھر نظر دوڑا، پھر دیکھ، پھر ذرا معائنہ کر کہ ماذا یرجعون، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا ان کا رد عمل ہے، وہ کیا اس خط کو پڑھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں قالت، وہاں تھا قالا، جب مذکر ہے تو قالا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جب عورت ہے مؤنث تو قالت۔ تو ملکہ سبا جو جس کا نام بلقیس ہے، سبا کی ملکہ ہے، وہ کہنے لگی یا ایھا الملؤ، کیا کہنے لگی کہ اے سردارو، اے میری قوم کے سردارو، اے میری قوم کے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، اے میری قوم کے سردارو، یقیناً ڈالا گیا ہے میرے اوپر یہ جو لکھا ہوا جو خط ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کیسا خط ہے؟ الیہ یعنی ڈالا گیا ہے میرے طرف، کتاب کریم، یہ خط جو ہے یہ کیسا ہے؟ بڑا معزز ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا یہ خط بڑا معزز ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی، اسٹیمپ اس خط کے اوپر، اور دوسرے اس کو یہ پتا تھا کہ جیسے کہ شروعات میں ہی ایسی بات ہوئی ہے کہ کوئی اگر پوچھے کہ بھئی کون سی سورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ سورۃ النمل ہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شروع ہی میں نے لکھا ہوا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر کوئی خط بہت لمبا سا خط ہے، پڑھے جا رہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی طرف سے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو شروع میں ہی بتا دیا یہاں پر کہ انہو بے شک وہ، من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ اتنی پہچان تھی کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ کہاں تھی؟ وہ یہاں پر یعنی اس شہر میں تھی، پیلسٹین میں تھی، اور یہ خاتون کہاں، یہ بلقیس یہاں کہاں پر ہیں؟ یہ یمن میں ہیں۔ تو جانتے تھے یعنی کہ یہ چیز ان لوگوں نے سنا ہوا تھا، ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنا ہوا تھا، نام سنا ہوا تھا۔ تو فنظر، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو انہو من سلیمان، تو اوپر اس خط کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، تو انہیں پتہ چل گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بڑا معزز ہے، وہ خط جو ہے بڑا معزز ہے، تو وہ اپنی
اپنی قوم کے سرداروں سے یا اپنی حکومت کے جو سردار ہیں ان سے وہ بات کر رہی ہے، کون؟ ملکہ۔ اب یہ اس کی کتنی اچھائی ہے کہ وہ جو ہے وہ سب کو اپنے احاطے میں لیتی ہے، ایک پیج پر ہو کر بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چپکے چپکے بات کر لی، اس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا، پالیٹکس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سب کو ایک اطمینان کی زندگی ہے، سب کو مطمئن کیا ہوا ہے، سب کے ساتھ محبت ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ بھئی ملکہ جو ہے وہ میری رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گی، میری رائے بہت اشد ضرورت ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے آپ کو دل عزیز سمجھتا تھا اور ملکہ کی عزت کرتے تھے اور ملکہ کو بہت ہی چاہتے تھے۔ تو ملکہ بھی ایسی تھی۔ تو ملکہ نے کہا، اے میری قوم کے سرداروں، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے، ایک خط ڈالا گیا ہے جو بہت ہی بہت ہی معزز ہے۔ اب معزز کا میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور دوسری یہ کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس خط کو جب انہوں نے پڑھا تو لکھا ہوا ہے کہ انہ من سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اس نے پڑھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ خط کا بھی طریقہ ہے لکھنے کا کہ پہلے پتہ کرے کہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کہ فرام کہ کس کی طرف سے خط ہے اور ٹو کس کی طرف جا رہا ہے یہ خط۔ تو پھر اس کے بعد وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ جو ہے یہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے اور بہت رحیم ہے۔ اللہ، یہ کہ اب انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے، کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت 31 دیکھتے ہیں، اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین۔ آیت نمبر 30 ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی، مطلب کیا ہوا اس کا کہ دیکھو مجھ پر بلندی نہ چاہنا، یعنی مجھ سے جنگ کرنے کی سوچنا بھی نہیں، تو تم مسلمان ہو کر اور تم کیا کہتے ہیں تابعدار ہو کر چلی آؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ کہتے تھے کہ زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اسی کا چلے گا، لہٰذا تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ تو اپنا آپ نے مدعا بیان کر دیا، بلقیس کی طرف، ملکہ سبا کی طرف بھیج دیا، اپنا وہ خط بھیج دیا ہدہد کے تھرو، اور یہ جو کہا کہ اللہ تعالی علیہ وعطونی مسلمین، کہ دیکھو بات سنو کہ میرے ساتھ نہ زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی کہ تم میرے ساتھ بلندی چاہو اور میرے ساتھ تم بلندی چاہو، اور یوں سے کیا کہ میرے ساتھ کوئی جنگ کرنا چاہو، تو وہ سارا اس کا تو تم سوچنا بھی نہیں۔ تو تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وعطونی مسلمین، بس تم جو ہو وہ جیسے ایک تابعدار کی طرح سے، اور مسلم کا مطلب یہ بھی ہے نا تابعدار، تو وہ ہو کے چلے آؤ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قالت، وہی جب خاتون کے لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں قالت۔ قالت اس نے کہا، کس نے کہا؟ بلقیس نے کہا۔ کس سے کہا؟ اپنے سرداروں سے کہا۔ کیا کہنے لگی کہ قالت یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے سرداروں، ملأ یعنی سرداروں، جو سردار تھے، افتونی فی امری۔ افتونی کا مطلب یہاں فتویٰ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ورڈکٹ کہتے ہیں، یا مجھے رائے دو، مجھے فتویٰ دو، مجھے ورڈکٹ دو، مجھے بتاؤ اس معاملے میں۔ امری کا مطلب یہاں پر، امری کا مطلب یعنی اس میٹر میں، اس معاملے میں، اس قصے میں، تو تم مجھے بتاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ میں جو ہوں میں نہیں کرنے والی ہوں، ما کنت کہ میں نہیں کرنے والی ہوں، قاطعۃ قاطعۃ یعنی کہ کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، میں کوئی اسٹیپ لینے والی نہیں ہوں۔ اور مطلب قاطعۃ کا مطلب ہے کہ قطعی زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس میں بھی اس کے روٹ ورڈز، اس کے روٹ لیٹرز یہی ہیں۔ تو قاف، تو اور عین، قطعی، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی ہوں۔ دوبارہ بتاتی ہوں، ما کنت قاطعۃ،
मैं नहीं कोई कतई फैसला करने वाली अमरन इस मामले में, हत्ता यहाँ तक के तशहदून, यहाँ तक कि मैं जब यहाँ तक कि मैं तुमसे मशवरा ना कर लूँ, यानी तुम्हारी मौजूदगी के अंदर तुमसे मैं इस मामले की के ऊपर डिस्कस ना कर लूँ, ये मतलब है। तो वो कहने लगे, जो सरदार थे वो कहने लगे, कालू, उन्होंने कहा, नाहनु, हम। अब उनकी बात देखें, वो किस परसेप्शन से बात कर रहे हैं, कौन, ये इनके सरदार जो थे, इनकी इनकी सल्तनत के कौम के जो सरदार थे। तो वो कहने लगे कि कालू नाहनु उलू कुव्वा, तीन बातें इन्होंने कही हैं कि हम बहुत ज्यादा ताकत वाले हैं, हम बहुत, कालू, उन्होंने कहा, नाहनु, हम उलू कुव्वा, उलू का मतलब होता है वाले, उलू कुव्वतिन, के कुव्वत वाले हैं, हम बहुत कुव्वत वाले हैं, बड़े ताकत वाले हैं हम। और दूसरे उन्होंने कहा, वो उलू बासिन शदीद, और हम बहुत ज्यादा जो है वो जंगजू हैं। जंगजू का मतलब ये है कि हम बड़े लड़ाई, खूब लड़ाई करने वाले हैं हम। अगर लड़ाई का मौका आया, अगर जंग का मौका आया, तो हमको आप देखेंगे कि हम जो खूब बहुत शदीद लड़ते हैं हम, बासिन शदीद। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वल अमरु इलैकी, लेकिन इस मामले का जो, वल अमरु, ये जो अमर है, ये जो मामला है, इलैकी, ये तेरी ही तरफ है, यानी ये तेरी ही तरफ है। फंजुरी माजा तअमुरीन, अब तुझी ने इसको डिसीजन लेना है, आप ही के पास है, आप जो हमसे कहेंगे हम कर लेंगे। हम वैसे, मतलब उनका दिमाग जो था ना, उसमें ये ऐसी बात नहीं आई थी कि चलो भाई हम लोग चल के देखते हैं। उन्होंने जब ये बात कही है ना कि भाई तुम ये तो चाहना भी मत, ये नहीं, मेरे ऊपर बड़ाई मत चाहना, बल्कि तुम जो हो फर्मा बरदार होके चले आओ। तो इन जो लोग हैं, इनके जो सरदार हैं, वो इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि चलो हम लोग चल के देखते हैं कि क्या है, उसको हम लोग मामले की हद को देखते हैं या बातचीत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उनके जहन में ही है कि लड़ाई झगड़ा। तो वो कहने लगे कि हम तो बहुत ताकत वाले हैं, हम तो बहुत लड़ाई लड़ेंगे, तो भी हम खूब शदीद जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। अब आप देख लीजिए इस मामले के अंदर कि आप क्या कहती हैं, जो आप कहेंगी हम वो करेंगे, माज़ात अमरीन, कि हम तो जो आप कहेंगी, हम तो आपका हुक्म मानने वाले हैं, आप जो कहेंगी हम वही कर लेंगे। तो कालत, वो कहने लगी, कौन, बिल्किस, बल्कि सबा कहने लगी, इन्नल मुलूका, कि बेशक, इन्नल मुलूका, मुलूक मालिक या बादशाह, तो बेशक क्या होता क्या है। उसने कहा, फिर क्या नाम, बिल्किस ने कहा, इन्नल मुलूका इजा दखलू, कि अमूमन होता यह है कि जो तुम बात जो कर रहे हो ना, जंग की जो इसकी, उसमें होता यह है कि बादशाह जब जमा हो जाते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो किसी मुल्क में जैसे दाखिल होते हैं, वहां पे लड़ाई कर करा के, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, इजा दखलू, जब वो वहां पे दाखिल हो जाते हैं, किसी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाते हैं, अफसदूहा, तो फसाद, फासा, फासीन और दाल, तो वो वहां पर क्या करते हैं, वो हंगामा कर देते हैं, फसाद कर देते हैं। और क्यों, उसकी क्या वजह होती है, तीन ही बातें होती है ना, या तो उनको या तो उनको माल चाहिए होता है, या उन्हें जमीन, माल चाहिए होता है, या उन्हें लोग चाहिए होते हैं, या उन्हें जमीन चाहिए होती है। तो इस किस्म की बात होती है। तो वो कहने लगी, क्योंकि वो भी बड़ी समझदार थी मलका, तो उसने कहा कि बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, तो वहाँ फसाद करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वजआलू इज्जत अहलिहा अजिल्ला, और वो बना देते हैं जो एक अच्छे अच्छे जो एक अच्छे लोग होते हैं, जिनकी पुश्तों से जनरेशन टू जनरेशन एक नेक और शराफत की जिंदगी गुजारने वाले लोग, खानदान होते हैं, तो वो जनरेशन से जनरेशन होती है, वो उसमें से बिल्कुल बड़े आराम से पुरसुकून तबीयत रखने वाले और पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, और जो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, बड़े आराम से रहने वाले होते हैं। तो वो कह रही है कि वो जो वैसे जो होंगे, उसको वो क्या कर दें, बिल्कुल जो शरीफ लोग होंगे उनको बिल्कुल वो जलील बना देंगे, यानी उसको जलील से मुराद ये कि उनको एकदम नीचा कर देंगे, यानी उनसे हर चीज जो है वो छीन ली जाएगी और खत्म हो जाएगी। क्योंकि जंग में कोई ये नहीं देखता है कि आप जो हैं वो कैसे हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप शरीफ हैं कि कौन है, किस किस्म के हैं। उसमें तो घुन हर चीज उसमें तो पिस जाती है, उसके अंदर बिल्कुल जैसे चक्की के अंदर हर चीज पिस जाती है।
تو وہ یہ بادشاہ، یہ جو خاتون ہیں، جو بلقیس ہیں ملکہ سبا، وہ یہ کہہ رہی ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اب وہ کہہ رہی ہے کون؟ بلقیس نے کہا کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں، مرسلاتن. ہم پہچان لیں گے کہ مرسلاتن جو ہے یہ مؤنث ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تائے مربوطہ ہے. اسی طرح اگر ہم مؤنث بنانا چاہیں، جیسے کہ بہت ساری ہوتی ہیں، جس کے کوئی بھی ایسا نام ہو جس کے آخر میں تائے مربوطہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مؤنث ہے. تو اگر اس کو ہمیں مذکر بنانا ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرسل. مرسل. اور اگر ہمیں مؤنث بنانا ہوگا تو مرسلتن. تو وہ انی، اور بے شک میں مرسلتن، میں بھیجنے والی ہوں. کیا چیز بھیجنے والی ہوں؟ الیہم، ان کی طرف میں کیا بھیجنے والی ہوں؟ تحفے. الیہم بہدیۃ، ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو. تو بھیجنے والی ہوں. اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ والی بات نہیں کہی کہ ہاں، چونکہ ان کے سرداروں نے کیا کہی تھی بات کہ بھائی آپ، اگر ہم لوگ تو بہت جنگجو ہیں، ہم تو بہت اچھی بڑی زبردست لڑائی لڑنے والے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی لڑائی لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں، بلکہ وہ اس کے مخالفت میں ہی تھی کہ اس نے بتایا، سوچ رہی ہے، آؤٹ لاؤڈ تھنکنگ کر رہی ہے کہ اگر ہم جیسے جنگ کرتے ہیں تو جنگ کا جو ہے وہ جو رد عمل ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا فساد ہو جاتا ہے ملک کے اندر، اور جو شرفا ہوتے ہیں وہ بالکل رذیل ہو جاتے ہیں. تو اس کو ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت سکون سے اور بڑی اچھی طبیعت رکھنے والی تھی، اور وہ ہنگامہ یہ پسند نہیں کرتی تھی. لہٰذا اس نے دوسری روش اختیار کی، اور اس نے کہا کہ میں آیت نمبر ہم 35 میں دیکھیں گے کہ اس نے کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں تحفے. یعنی اس نے سوچا کہ اگر وہ عام بادشاہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ہم انہیں مال بھیج دیتے ہیں. اور اگر وہ مال، یعنی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر یہ عام سے بادشاہ ہیں تو مال لے کر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ کہنے میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مال آپ نے، یعنی بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 100 اینٹیں اس کی سونے کی بھیجی تھیں. اسی طرح سے 100 غلام بھیجے تھے، 100 کنیزیں بھیجی تھیں، اور بہت ساری ریشم کے کپڑے بھیجے تھے. اور بھی مختلف مفسرین نے تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں نہ بھیجی تھیں. تو اس وجہ سے بھیجی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر یہ عام بادشاہ ہوئے تو ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ لوگوں کو نا یہی چاہیے ہوتا ہے، ان کو دولت چاہیے ہوتی ہے تو چلو دولت بھیج دیتے ہیں، انسان بھیج دیتے ہیں. یعنی وہ جو نوکر وغیرہ جو تھے تو اتنے سارے لوگ ان کو وہ بھیج دیے. تو اور اس نے پھر یہ بھی سوچا، یعنی اس بات سے، تحفے بھیجنے کی ایکشن سے وہ دو باتیں جاننا چاہتی تھی. ایک تو یہ کہ کیا وہ عام بادشاہ ہیں، اور دوسرے دیکھنا چاہتی تھی کہ اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو، یعنی میرے جو مرسلین ہیں، جن کو میں نے بھیجا ہے، یہ واپس کیا لے کر آتے ہیں، یہ کیا لے کر لوٹتے ہیں. یعنی جو میں قاصد بھیج رہی ہوں تو وہ کیا لے کر لوٹتے ہیں. آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ، بس کیا ہوا کہ جب وہ آئے، سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے، یعنی ان کے قاصد جو تھے وہ تحفے تحائف لے کر آئے، وہ سب بھیجے انہوں نے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اتُمِدُّونَنِی بِمَالٍ،
مدد نظر آ رہا ہے نیم دال دال. تو کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو اس مال سے؟ یعنی یہ جو کیا تم میرے پاس یہ جو مال لے کر آئے ہو تو مطلب یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میرے رب نے جو مجھے مال دیا ہے، فما آتانی اللہ خیرم، کہ جو مال مجھ کو دیا ہے اللہ نے جو دیا ہے، خیرم بہتر ہے مما آتاکم، اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. اس میں کوئی غرور نہیں ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے وہ بہتر ہے، وہ خیر ہے، اس کے اندر میرے رب نے وہ مجھے دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ انتم تم جو ہو بہدیتکم اپنے اس تحفے کو، تفرحون فا را اور ہا، فراح کا مطلب ہوتا ہے خوشی. یعنی تم اس کے اوپر بڑے سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا تیر مارا، تم بہت سی چیزیں لے کر آ گئے ہو، یہ 100 اینٹیں سونے کی اور یہ 100 غلام اور 100 کنیزیں اور یہ ریشمین کپڑے، اور تم سمجھ رہے بہت بڑی بات ہو گئی ہے یہ تو، یا اس پہ تم خوش ہو رہے ہو یا اترا رہے ہو، یا سمجھ رہے ہو کہ بھئی ہم یہ چیز تو یہ تم ایسا نہیں کرو، بلکہ کیا ہے ارجع، تم لوٹ جاؤ الہیم، ان سب کو لے کر تم جاؤ، واپس جاؤ، ان سب کو لے کے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اور کیا ہے کہ فا زبر واپس، لام زبر لا البتہ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اب دیکھنا کہ ہم ضرور بضرور، کہاں سے آ گیا نون مشدد کی وجہ سے، کہ ہم لے کر آئیں گے ان کے اوپر. کیا چیز لے کر آئیں گے ہم نے دیکھا کہ یعنی اپنی ملکہ کے پاس جاؤ، یہ تحفے لے کر چلے جاؤ، واپس جاؤ اپنی ملکہ کے پاس، اور ہم دیکھنا ہم ضرور بضرور جو ہیں ہم آئیں گے، اپنے لشکروں کے ساتھ ہم آتے ہیں. ارجی الیہم فلنأتینہم بجنود، اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، لا قبل لکم، لا قبل لکم بہا، کہ نہ ان کو اس کی طاقت بھی نہیں ہوگی. کیسے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم جو آئیں گے، ہمارا لشکر کس چیز کے اوپر مبنی ہے؟ ہمارے پاس جنات ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، کتنے ساری چیزیں، اور کیا صف بندی ہے ہمارے پاس. تو جب ہم اپنا لشکر جب لے کر آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، ہم اپنا جنود لے کر آئیں گے، لا قبل لکم، تو تمہارے پاس جو ہے اس کی، یعنی کہ ان کے پاس اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی، یعنی کہ فیس کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی اس کی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بضرور ہم نکال دیں گے ان کو، منہا وہاں سے، ذلتاً ذلیل کر کے، بہم صاغرون، اور پھر ان کے اندر اتنے صغیر ہو جائیں گے کہ ان کے اندر کبھی اس بات کی طاقت بھی نہیں رہے گی کہ وہ اس چیز کو یعنی آئندہ کبھی وہ اٹھ پائیں. یعنی انہیں ان کے شہروں سے، بستیوں سے نکال دیں گے. یعنی آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان میں لڑنے کی، جنگ کرنے کی سکت بھی نہیں ہوگی، وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ ان لوگوں سے لڑنا ہے. قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملؤ، اچھا اب کیا ہوا، یہ لوگ تو چلے گئے واپس، جو آئے تھے جو ہدیہ وغیرہ لے کر آئے تھے ان کو بھیج دیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم لوگ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چونکہ بات کیا ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں چلے آؤ، یعنی کہ فما بردار ہو کے چلے آؤ میرے ساتھ، نہ یہ سب کچھ اپنے بلندی دکھانے کی نہ کوشش بھی مت کرنا. کہ اب یہ لوگ جب لے کر آئے اس تحفے تحائف، تو آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو کچھ ہے، میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تو اس سے بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور تم اس کے اوپر جو کیا خوشی منا رہے ہو یا بڑے خوش ہو رہے ہو جو تم نے مجھے جو دیا ہے، تو میرے پاس تو اس سے بھی بہتر ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہو وہ فرما برداری دکھاؤ. تو اگر نہیں تو پھر ہم دیکھنا، پھر ہم اپنے جنود کے ساتھ ہم آتے ہیں. یہ والی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں 38 اور 39 دو آیات رہ گئی ہیں. قال، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ایھا الملؤ ایکم، اے میرے جو سردار ہو، ان میں سے کون ہے، کہ تم میں سے، اے میرے سردارو، ایکم کون ہے تم میں،
یاتینی کہ جو میرے پاس لے آئے گا بے عرشیہا اس کے تخت کو، قبل اس سے قبل کے ان یاتونی مسلمین کہ وہ میرے پاس چلے آئیں، وہ فرما بردار ہو کے، وہ مسلمان ہو کے، وہ بالکل میرے پاس ان کے، یعنی ان کے آنے سے پہلے کون ہے تم میں سے کہ جو میرے پاس نہ اس کا آیا تخت لے آئے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں پہ پوائنٹ یہ تھا کہ میں ان کو اپنا یہ ایک طرح کا معجزہ دکھاؤں، میریکل دکھاؤں، جس سے پتہ چلے ان کو کہ یہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ میریکل ہے کہ آپ کے انڈر میں کیا تھی، ہوائیں تھیں، جنات تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہاں یہ بتانا مقصود تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ جب سب لوگ بیٹھے تھے، سب سے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں میں کون ہے، اے میرے سرداروں تم میں سے کون ہے کہ جو لے آئے گا اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس جو ہے فرما بردار ہو کے چلے آئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو محفل تھی، جو ان کی جو حکومت تھی، جو محفل تھی، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیلس کے اندر، ان کے محل کے اندر، تو وہاں پر ایک عفریت تھا، قالا اس نے کہا عفریت من الجنی، تو عفریت جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا اس مجلس سے، قال عفریت اس عفریت نے کہا من الجن جو کہ جنات سے تھا، انا آتی کا کہ میں لے آؤں گا اس کو بھی قبل اس سے پہلے کہ، یعنی آپ کے سامنے میں اس کو لے کے آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ کیا ہو، ان تقوم من مقامی کا، ان کے تقوم کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامی کا اس مقام سے اپنے، وَإِنِّي اور بے شک میں علیہ اس کے اوپر لقوی امین میں قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا اس آیت کا 39 کا، کہ وہ جو جن تھا اس نے یہ کیا بات کہی، اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اس کو، لیکن کیا ہے کہ اس کو لے کر آنا کہاں سے تھا، اس کو لانا تھا، اس تخت کو لانا تھا، اچھا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ملکہ جو ہے یہ یمن کی ایک جگہ ہے سبا، اور سبا میں بھی ایک جگہ ہے معارب، وہاں پر اس کا محل ہے، کس کا، یہ بلقیس کا، وہاں پر تخت رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے درمیان میں 1500 مائل کا ڈفرنس تھی، 1500 مائلز دور تھا، تو کہتے ہیں کہ تو 1500 مائل لے کے آنا تھا، تو یہ جو جن تھا، جو عفریت تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ اس مقام سے، آپ جو، اچھا آپ کا جو وہ لگتا تھا نا، جو کیا کہتے ہیں اسے، آپ کا جو مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں، یعنی وہ کہنے لگا اس مجلس سے آپ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں یہ لے کر آتا ہوں، تو مجلس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مجلس کتنی لمبی ہوتی تھی، آپ کی مجلس روز لگتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ فجر سے لے کے دوپہر تک، نصف النہار تک، یعنی کہ 4 سے 5 گھنٹے سمجھ لیں، 4 to 5 hours کی یہ ہوتی تھی، روزانہ لگتی تھی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 4 سے 5 گھنٹے انف ہوتے ہیں، میں اس کو لے کے آ جاؤں گا، تو 4 سے 5 گھنٹے، لیکن اتنے دیر میں شاید وہ لوگ بھی آ جاتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو تو مطلب مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، یعنی اس سے بھی پہلے چاہیے نا، تو اچھا اس نے یہ والی بات کیوں کہی کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں جو ہوں بے شک میں قوی ہوں، طاقتور ہوں، اور امین، امین کا مطلب امانت دار، تو اس نے امانت دار والی، امانت کی جو بات یہاں پر چھیڑی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں اس کا عرش لے کر آؤں گا، اس کا جو میں تخت جو لے کر آؤں گا، تو اس میں تو ظاہر ہے بہت کچھ جڑاؤ ہوگا، تو میں اس میں سے کوئی چیز نکالوں گا نہیں، میں بہت ہی امانت کے ساتھ میں لے کر آؤں گا، میں امین ہوں، یہ والی بات کہی۔ اچھا آگے جانے سے پہلے ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ 2 لوگ ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا، اور آپ نے غلام احمد پرویز کو بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو یہ دونوں صاحبان جو ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کے بارے میں
यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बिल्किस के तख़त को मंगवाने में जो बात है, तो वो तो ज़ाहिर है मैंने जैसे आपको अभी बताया कि मौजज़ा बताना था, मिरेकल बताना था, वरना ऐसा कहाँ मुमकिन होता है कि 1500 माइल जाना और फिर यानी 3000 की बात हो रही है ना, 1500 माइल जाना, 1500 माइल आना, तो और फिर वो जो तख़त था वो भी अच्छा खासा बड़ा था, तो वो कैसे कौन ला सकता था। तो इन दोनों साहिबान ने ये वाली बात कही, कहा कि यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज़ अनाउंसमेंट किया, यानी अनाउंसमेंट यूं किया कि भाई कौन ऐसा है जो तख्त बना दे, कौन कौन है जो जल्दी से तख्त बना देगा। तो अगर तख्त बनवाना ही मकसूद था तो इसमें तो कोई मौजज़े की कोई बात ही नहीं हुई है। यानी जैसे कि अभी मलका सबा के लोग आने वाले हैं यहाँ पर, कहाँ पर आने वाले हैं, फ़लस्तीन आने वाले हैं, और जो है ये यहाँ पर ये हम यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन है जो तख्त बना देगा, तो इसमें कहाँ पर है ना पता चल रहा है कि ये कोई मौजज़ा है, कोई भी मौजज़ा नहीं है यहाँ पे। तो जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई वो अपना मौजज़ा दिखाना चाहते थे कि 1500 माइल से लाना। अब वो उसको थोड़ा थोड़ा सा इल्म तो हो चुका था, अभी आ रही है वो आयत भी आगे आ रही है। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो ये वाली बात होगी। तो इफरीत की हमने बता दी कि उसने कहा कि भाई आप अपनी मजलिस से खड़े भी नहीं होने पाएंगे जब तक कि ख़त्म होगी, तब तक मैं लेकर आ भी जाऊंगा। ये वाली बात हुई। और हमने ये भी बताया कि जो मजालिस होती थी वो रोज़ होती थी और फजर से लेके निस्फ़ नहार तक होती थी। तो काला, थोड़ा सा और कर लेते हैं, इस किस्से को थोड़ा सा भी ख़त्म होता है ये। काला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो वहां पर क्या था कि नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। ये जो आयत नंबर है काफी लंबी है, आयत नंबर 40 को देख लेते हैं। तो वहां पर एक शख्स था, आयत नंबर 40 में, कि कोई शख्स था, काला उसने कहा, अल्लज़ी वो जो इंदहु, उसके पास क्या था, इल्मुन, इल्मुन था, उसके पास एक इल्म था, कोई शख्स था उन्हीं की महफिल में वहां पर। उसने कहा कि जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म था, कहाँ से, मिनल किताबी, किताब का उसके पास इल्म था। तो वो कहने लगा, उसने क्या कहा, अना आती का, कि मैं ले आऊंगा उस तखत को, मैं लेके आता हूँ, बिही, इस बिही में लेकर आता हूँ, यानी उस तखत को, किस कैसे, कबला यानी आपके सामने, आई यरतद्दा इलाई का, तरफुक, इसको देख लेते हैं ये क्या है। आई, आई यरतद्दा, यरतद्दा का मतलब होता है कि लौट के आना, फिरना, इलई तरफ का, आपकी, यानी आपकी तरफ क्या चीज, क्या चीज लौट कर आए, तरफुक, तरफुक कहते हैं पलक झपकना, आंखों का ये जो पलक, पलकों का झपकना होता है वो। तो वो क्या कहने लगा, वो शख्स था, उसने ये कहा कि मैं ये आपके पास लेके आ जाऊंगा इससे पहले कि आपकी आंख झपके। तो अभी क्या हुआ, ये कह ही रहा था, फौरन क्या होता है, फलम्मा राहु मुस्तकर्रन इंदहु, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि फलम्मा, पस जब, मतलब फलम्मा राहु, उसने उसको देखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने बराबर में देखा कि मुस्तकर्रन, के वो रखा हुआ है, वो बिल्किस का जो तखत है वो रखा हुआ है, इंदहु, उसके अपने पास। काला, कहने लगे, हाजा मिन फजल रब्बी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे रब का फजल है। यानी ये बात नहीं कही कि ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन थे, ये कौन थे कि जिनको जिन्होंने आनन फानन में आंख झपकने से पहले ही उस तखत को ला खड़ा किया, वो कौन थे। इनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, भतीजे थे, और वो नबी नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, वो वली अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला ने अपना इल्म उनको दिया हुआ था। तो उनके पास जो इल्म की बात हो रही है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम
यानी तौरेत का भी इनको इल्म था और ज़बूर का भी इल्म था इनको, और इनको लौहे महफूज का भी इल्म था, यानी उनको रूहानी इल्म दिया गया था, यानी करामात दी गई थी। तो ये इनकी करामत थी, करामात औलिया। औलिया से करामात जो हैं वो साबित होनी चाहिए। तो ये इनके पास जो था, ये वली अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे। तो तो अ, यहाँ पर एक और बात है कि इब्ने तैमिया का नाम तो बहुत सुना होगा। इब्ने तैमिया वो शेखुल इस्लाम थे, तो वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के मुतक़िद थे। तो यहाँ यूँ बात हुई थी कि उनको इल्म कलाम पढ़ना था, तो पूछा कि कौन सी किताब पढूं, तो बताया गया कि मार्फत और तसव्वुफ का इल्म पढ़। कुछ किताबें थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं उनसे किसी से पूछा कि मैं कौन सी किताब पढूं, तो उन्होंने बताया कि मार्फत और तसव्वुफ का इल्म पढ़। और इब्ने अरबी का नाम भी सुना होगा। इब्ने अरबी कहते हैं कि कायनात पर, यहाँ ये जो नुक्ता है इसको डिस्कस करना चाह रही थी। तो इब्ने अरबी कहते हैं कि ये जो हमारी कायनात है, इसके ऊपर अल्लाह की तजल्ली पड़ रही है, और बराबर कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली जो है तजल्ली पड़ रही है, जिसकी वजह से कायनात जो है वो चल रही है, और रिपीटेडली वो काम जो है बराबर वो काम हो रहा है। जैसे आप एक एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल में आप कोई सुराख करके आप उसको एक किसी रस्सी से या किसी डोरी से बांध कर उसको गोल 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 आप घुमाएं, तेजी से गोल गोल घुमाएं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि ये एक सर्कल है, और बॉल जो है वो तो अपनी चली जाएगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि ये एक सर्कल है, एक गोल सा वो रिंग सा बन गया है। इसी तरह बाज लोग बच्चे भी खेलते हैं, वो उनके हाथ में वो कुछ जगमगाती हुई कुछ गेंद होती है, कुछ चीज होती है, वो उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सर्कल बन गया। तो जो कायनात में जो भी चीजें, हर चीज के ऊपर, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, सोफा हो, टेबल हो, जो कुछ भी हो, हर चीज के ऊपर जो है अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ रही है, और वो तजल्ली जो है वो बड़ी फास्ट रिपीटेडली हो रही है। तो वो तजल्ली अभी इस बात की तरफ आ रहे हैं कि वो उनका बिल्किस का वो तख्त का वहां से आना, कहाँ से, जो यानी फलस्तीन में आना, यमन से, या यमन, मैंने क्या बताया कि यमन के पास एक जगह थी वहां सबा, और सबा के पास एक जगह थी मुआरिब। मुआरिब के अंदर वो उनका उनका तख्त था। तो मुआरिब से जो कि 1500 माइल दूर था फलस्तीन से, तो उसको लेकर आना। तो इन्होंने जो ये जो वली अल्लाह थे जिनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया, इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, तेरी जो तजल्ली पड़ रही है बिल्किस के तख्त के ऊपर, तो वो वहां से खत्म करके वो यहाँ पर कर दे। और चूंकि ये अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली जो है दोस्त होते हैं, जिनकी दुआएं जो है अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो बस उन्होंने दुआ की, और अल्लाह ताला ने उनकी उस दुआ से वहां पर तजल्ली खत्म करके इनके पास यहाँ पर तजल्ली कर दी। तो ये समझने की बात होती है। और इस चीज को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये तो मेरे रब का फजल है। अब यहाँ पर ये था कि अब इस आयत को खत्म करते हैं। लियबलुवनी, ली ताकि वो मुझे क्या करे, मुझे आजमाए। अशकुरु, कि क्या अशकुरु अम अकफुर। इसमें बहुत इजी है। अल हमजा मतलब क्या, अशकुर के मैं शुक्र करता हूँ, अम या फिर ये कि अकफुर के मैं शुक्र नाशुक्री करता हूँ। कुफुर भी होता है यहाँ पर कि मैं कुफुर, लेकिन यहाँ पर कुफुर का मतलब नहीं आएगा, बल्कि यहाँ नाशुक्री, के मैं शुक्र करता हूँ कि मैं नाशुक्री करता हूँ। क्या हमने सीखा इस बात से कि अगर हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उसका शुक्र बजाने की। उस बेहतरीन जो जो चीज है वो शुक्र बजाने के लिए जो अमल है वो है नमाज।
تو فوراً انسان جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے. ومن شکرا، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے، فإنما، تو پس وہ یشکر لنفسی، تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں. نعوذ باللہ. ومن کفر، اور جس نے کہ بھی ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو جس نے بھی کفر نہیں، جس نے کی بھی ناشکری کی، فإن، پس بے شک، ربی، میرا رب جو ہے وہ غنی کریم. غنی، غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی تو بے نیاز تو خیر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی بے فکر. یعنی اللہ رب العزت کو بھلے کوئی عبادت کرے نہ کرے، اس کو رب کہے نہ کہے، وہ رب ہے، وہ کائنات کا چلانے والا ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی جگہ برابر ہے، وہ بے فکر ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ جو ہے وہ غنی ہے، اور وہ بہت کرم کرنے والا ہے. 41 بھی دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اپنے جو لوگوں سے کہ ابھی آئی نہیں ہے نا، ابھی بلقیس آئی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے، لوگوں سے کہا کہ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ اس میں تھوڑا سا اس کو نا بدل دو. نکرو کا مطلب کیا ہو گیا کہ تم اس کو تھوڑا سا، اس کی جو وضع قطع ہے اس کو بدل دو، عرشہ اس کے تخت کا، ننظر، پھر دیکھتے ہیں کہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ، یعنی اس کی بناوٹ کو تم تھوڑا سا بدل دو، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو ہم جانچتے ہیں کہ اتحتدی، ننظر کہ ہم دیکھتے ہیں، اتحتدی کہ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اتنی عقل مند ہے، یعنی وہ کتنے پانی میں ہم اس کو آزماتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اب ملکہ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، فلما، پس جب جاءت، جب وہ آئی، قیلا، تو کہا گیا، آہا کذا عرشک، کہ کیا تیرا، کیا، جب ملکہ آئی تو کہا گیا کہ اس سے کہ کیا تیرا تخت بھی ایسے ہی ہے. تو قالت کأنہ ہوا، وہ ہو، قالت کأنہ ہو، تو وہ بھی بہت سمجھدار اور بڑی عقل مند تھی، تو وہ کہنے لگی، اس کا کیا جواب تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ 1500 مائل دور ہیں، اور وہاں تک بھیجنا اور آنا اور یہ سب چیزیں، اور وہ تحفوں کا، جو تحفے ہم نے ان کو بھیجے تھے، ملکہ نے بھیجے تھے، ان سب کا واپس کر دینا، کنیزوں کا، غلاموں کا، جو چیزیں تھیں وہ واپس کر دینا. اور اس طرح سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا، تو وہ آئی ہے یہاں پر، اور اس کو دل میں کچھ کچھ اسے پتا چل بھی گیا ہے. تو اب وہ اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ ہو سکتا ہے بھائی، تو کہتی ہے کہ تخت کے بارے میں کہنے لگی کہ ہاں لگتا تو ویسا ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ تخت یہاں یہ میرا تخت ہے، کہ یہ میرا تخت نہیں ہے، کہا کہ ہاں یہ لگتا تو ویسے ہی ہے. اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہنے لگی کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وَأُوتِينَا، اور ہمیں دیا گیا ہے علم، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم ہیں مسلمین. مطلب یہ کہ ہم کو تو اس کا علم ہو گیا تھا، آپ کی عظمت کا، آپ کی بلندی کا، آپ کی پیغمبری کا، آپ کی بڑائی کا، ہمیں تو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اور ہم جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ مسلمین ہو کر آئے. مسلمین کا مطلب کہ ہم آپ کے اوپر بالکل، آپ کے پاس بالکل ہم فرما بردار ہو کے آئے ہیں. ہم چونکہ یہ دل میں اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہاں میں نے وہ بات آپ کو بتا دی کہ ہدیے بھی بھیج دیے، روانہ مطلب ریجیکٹ کر دیے، گفٹس وغیرہ کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اس کے اندر تو اگر انہوں نے تخت کو منگوا کر، بلا کر، اور اس میں چینجز بھی اگر کر دیں تو کوئی اس کا کوئی ایسا مطلب ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کر لیا ہوگا. تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. وَصَدَّهَا،
वसद्दहा, और उसने रोका, सद कहते हैं रोकने को, हदहा उसको, माँ कानत, माँ जो कानत ताबुदु वो परस्तिश करती थी, मिन दूनिल्लाह वो अल्लाह ताला को छोड़कर उसकी परस्तिश करती थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उससे रोका, यानी उन्होंने बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की परस्तिश करो और उसकी परस्तिश मत करो, सूरज की इबादत मत करो। इन्नहा बेशक वो कानत वो थी मिन कौमिन काफिरीन, तो वो एक कौम थी जो कि काफिर कौम थी। वहीं पर वो वहीं से वो उसका जो बचपन था रेज अप हुई थी वो वहीं पर, काफिराना जिंदगी आसपास थी, तो वहीं पर वो उन्हीं कौम में, तो वहाँ के लोगों को जैसे जैसे उसने देखा कि करती थी, तो बस उसने वही सीख लिया कि उन्होंने कहा कि अगर सूरज की परस्तिश हो रही है तो चलो सूरज की परस्तिश करते हैं। जब तक कि, तो इससे हमने ये क्या बात सीखी, ये सीखा कि हमें हर शख्स की तरफ ना इस्लाम का पैगाम देने की, बताने की, पहुंचाने की ज़रूरत है, कि हु नोस कि कौन सा शख्स जो है वो कौन कैसा हो, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह ताला ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, और उसने जब उसको पता चल गया तो वो इबादत गुजार हो गई, वो इस्लाम ले आई और वो फर्मा बरदार हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये आ रही है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल है उसके अंदर वो अब वो आ रही है। तो कीला कीला लहद लहद खुली सरहा, असरहा, असरहा जो है ये मतलब ये है कि यानी जो उनका महल था, उस महल की जो बहुत ही बुलंद बाला महल था, तो उसमें एक बड़ा सा सहन था, बड़ा सा सहन था, और वो उसके ऊपर जो था ना वो उस सहन के अंदर वो कांच का था, शीशे का सहन था, और उस शीशे के सहन के नीचे पानी था, और पानी के अंदर मछलियां थी। तो जब ये आई वहां पर, तो इन्होंने अपने पिंडलियों पे से अपनी जो भी पजामा ट्राउजर शलवार जो भी, तो उन्होंने उसको ऊपर कर लिया, ये सोच के कि इनके गीले ना हो जाएं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो है ये फर्श है, पानी नहीं है। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। कवारीर का मतलब होता है शीशा। तो कीला, हम कहा थे कीला लहत पुलिस सरहा, तो कहा गया कि उस यानी बिल्किस से कहा गया कि तू दाखिल हो जा इस महल के अंदर, असरहा इस महल के अंदर तू दाखिल हो जा। फलम्मा पस जब रात हो, उसने उसको देखा, यानी बिल्किस से उसको देखा, तो हस हसीबत हु हसबा, हसबा गुमान करना, हु उसको, तो उसने उसको गुमान किया, क्या चीज, लुज्जतन, लुज्जा कहते हैं गहरे पानी को, डीप पानी को। और उसने क्या किया, तो वो समझी कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो वो कशफत, तो उसने खोल दी, कशफा, कशफा कहते हैं खोलने को, काशिफा काशिफ खोलने वाला, वो कशफत, तो उसने खोल दी, क्या चीज खोल दी, अन साक़ेहा, साक़ेहा कहते हैं पिंडली को, पिनली एंकल्स को कहते हैं, तो उसने खोल दिया उसको। काला कह के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु बेशक ये सरहुम, ये तो सरहुम मुमर मुमर्रदुम मिन कवारीर, ये जो तुम समझ रही हो ना, जो पानी को तुम समझ रही हो कि पानी है, और तुमने अपनी पिंडलियां खोल दी, जो पाजामा है जो उसको, शलवार को जो भी तुमने उसको ऊपर कर लिया, इसका मतलब ये, तो बेशक ये जो है ये जो महल जो है सरहुन, जो महल है ये कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, ये मुमर्रदुम मिन, ये जड़ा हुआ है कवारीर से, कवारीर कहते हैं शीशे को, तो शीशों से ये जड़ा हुआ है। कालत वो बोली, रब्बे है मेरी रब, इन्नी बेशक में जलम तो, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अपने नफ्स के ऊपर, अपनी जान के ऊपर मैंने जुल्म किया। वो असलम तो, और मैं ईमान लाई, मा सुलेमाना, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम मा मा साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, लिल्लाही सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो कि तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है, तो मैं ईमान लाती हूँ सुलेमान के साथ। यानी सुलेमान के साथ का मतलब ये हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर, अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, तो मैं उस पर ईमान लाती हूँ। बस हम यहाँ 44 पे, ताकि किस्सा बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे यहाँ पर किस्सा
مطلب ختم ہوا ہے، تو ہم یہاں پر اس کو اسٹاپ کر لیں گے اور آیت 44 پر آئندہ انشاءاللہ پھر ہم قوم سمود اور قوم صالح کو پڑھیں گے. تو یہاں پر یہ قصہ بتانا منظور تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.